الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه من غير أنه لا يوحى إليه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن وخاصته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام قرۂ اعظام ثنا خواں حضرات دور دراز سے خراب موسم کے باوجود آئے ہوئے میرے بزرگ بھائی دوست بڑے چھوٹے اور بالخصوص آج کی اس محفل کے روح رواں جن کے چہروں کو دیکھنا عبادت پاس بیٹھنا عبادت ہاتھ ملانا عبادت ان کی بات سننا عبادت میرے نبی کا فرمان ہے اذا احب احدکم ان یکلم ربہ فلیقرأ القرآن جب تمہارا دل کرے اپنے اللہ سے بات کرنی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آؤ تم قرآن پڑھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جس کا نام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے سنا ہے کہ اس میں ایک کتاب اترے گی جس کا نام قرآن مجید ہوگا یا اللہ اگر وہ کتاب مجھے نصیب ہو جائے میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ تقسیم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کی جو آواز ہے اے میرے اللہ مجھے اس کے کسی قاری کی آواز تو سنا دے اللہ نے آواز سنائی آپ کے آنسوں نکلے آپ نے فرمایا کیا مبارک ہیں وہ آنکھیں وہ امتیں وہ ماں وہ باپ وہ پڑوسی وہ گھر وہ خاندان آج یہ نبینا قاری صاحب آپ کے سامنے تلاوت کرتے جا رہے تھے عوام تو سن گئی مگر علماء کس گہرائی تک جا کر دیکھتے جا رہے تھے کیا کیا گھما گھما کے تلاوتیں کرتے جا رہے تھے کون کون سی قراتیں پڑھ گیا سبا پڑھ گیا عشرہ پڑھ گیا طیبہ کی روایتیں پڑھ گیا آنکھیں نابینا ہیں مگر قرآن اندر پس چکا ہے نکل نہیں رہا آنکھیں نابینا ہیں مگر قراتیں اندر بس چکی ہیں نکل نہیں رہی آنکھیں نابینا ہیں مگر قرآن اندر کی تہوں تک جا چکا ہے آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی قرآن پڑھا کر اے علی قرآن پڑھایا کر اگر تو زندہ رہے گا تیرے گھر میں بھوک نہیں آئے گی تیرے گھر میں پیاس نہیں آئے گی خوش قسمتی سمجھو حضرت آپ سے چندے کی اکیل کر رہے تھے ورنہ یہ بچے بھوکے نہیں رہتے یہ بچے پیاسے نہیں رہتے اگر حضرت مریم اپنے اس دور میں ایک مسلح پہ بیٹھتی ہے تو میرا اللہ آسمانوں سے رزق اتار دیتا ہے اور ایک پیغمبر اس عورت کو دیکھ کر کہتا ہے انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ کہاں سے آیا ہے وہ کہتی اللہ کی طرف سے آیا ہے اگر اس امت کی ایک عورت پر اللہ آسمانوں سے رزق اتار سکتے ہیں جس امت میں ابھی انجیل آئی تھی اور جہاں قرآن اترتا ہے اگر وہ امت جن پہ من اترا اور سلوہ اترا بھنا بھنایا کھانا ان کے پاس آیا اور ناشکری کرتے ہوئے صبر نہ کر سکے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت
الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر۔ حضرت موسیٰ کی امت ناشکری پر ناشکری کرتی جا رہی اور مختلف چیزیں مانگتی جا رہی، مگر من اتر رہا ہے، سلوہ اتر رہا ہے، اور وہ تورات والے ہیں، وہ انجیل والے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں قرآن والوں کی شان کیا ہوگی؟ قرآن والوں کا رزق کہاں سے مکمل ہوگا؟ کیا آپ کو سمجھ ہے؟ حضرت عثمان غنی ہیں، 40 دن تک ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، کھانا نہیں آ رہا، پانی نہیں آ رہا، سب کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا 40 دن کیا کیا، فرمایا پیاس پر بھی قرآن پڑھا، بھوک پر بھی قرآن پڑھا، پیاس بھی مٹ گئی، بھوک بھی مٹ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا علی قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھایا کر، تیرے گھر میں پیاس نہیں آئے گی، تیرے گھر میں بھوک نہیں آئے گی۔ اگر تو دنیا سے جائے گا اللہ تیری قبر کو ایسے چمکا دے گا جیسے بیت اللہ پہ نور برستے ہیں، اور لوگ تیری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن والا اور دین والا پہلا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتا ہے ماں باپ کی جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، تیسرا قدم اٹھا کے مدرسے میں آ رہا ہوتا ہے اللہ اس کے خاندان کی جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ تمہارے طلباء اور یہ علماء ہیں، یہ صرف ایک جامعہ رحیمیہ تعلیم القرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی محفل میں ہے، یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہے، یہ قال اللہ اور قال الرسول کہتے ہیں، یہ وہ کتابیں پڑھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان تھا من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم۔ یہ کتاب ترمذی شریف ہے جس کے بارے میں اکابر نے فرمایا کہ جہاں یہ بستی ہے وہاں نبی گفتگو کرتا ہے، اور یہ قرآن جہاں بستا ہے وہاں اللہ گفتگو کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خطیب ایک طرف، دانشور ایک طرف، مصنف ایک طرف، مؤلف ایک طرف، محقق ایک طرف، محدث ایک طرف، حاکم ایک طرف، حجت ایک طرف، ہر چیز ایک طرف، مگر یہ ننھا بچہ جو آپ کے جامعہ رحیمیہ تعلیم القرآن کی چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ ہم استاد ہیں مگر اتنی بات ہم نہیں کرتے، آپ محلے دار ہیں مگر اتنی بات آپ نہیں کرتے، حضرت محتمم ہیں مگر اتنی بات رب سے یہ بھی نہیں کر پا رہے جتنی باتیں یہ ہمارے معصوم بچے پڑھتے ہیں۔ یہ چٹائیوں میں بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کے استاد کی مغفرت، ماں باپ کی مغفرت۔ میرا نبی کا فرمان ہے تمہارا ایک بچہ قرآن کا حافظ بن جائے اور اس کے سینے میں قرآن اتر جائے، تمہاری 7 نسلیں جو اپنی قبروں میں سو رہی ہیں میرا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ میرا نبی کا فرمان ہے جہاں حافظ قرآن سوتا ہے فرشتہ اتر کر اس کی شکل بنا کے سوتا ہے اور اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہے۔ میرا نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تیرے دروازے پہ کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی، دروازہ کھولنا، جو لوگ ہوں گے ان کو میرا سلام دینا، خود ان کو سلام کرنا۔ اے عمر جب تک وہ تجھے ہاتھ ملائیں ہاتھ ان کا نہ چھوڑنا، ان کا ہاتھ جب تک تیرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی برکتیں اتریں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے حاملین ہوں گے جو آج پڑھنے تیرے پاس آئیں گے۔ اور عمر یاد رکھنا جب تیری اماں نے کہا تھا نا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، یہ کتاب تجھے کیا دے گی، یہ قرآن تجھے کیا دے گا؟ مولوی کیا ہوں گے، ملا کیا ہوں گے، ان کے سروں پہ ٹوپی، ان کے سروں پہ پگڑی، ان کے تمام بوسیدہ کپڑے، لیکن قرآن کی طرف ذرا جا کر دیکھنا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ۔ ایک نابینا صحابی ہے میرے نبی کا مؤذن ہے، نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ اللہ کے نبی بڑے بڑے قریشیوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاشمیوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر اس میں کفار ہیں۔ اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے
دیتے جا رہے ہیں. دروازہ کھلا, وہ طالب علم سامنے آیا جو کہ نابینا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے چہرے پہ تھوڑی سی تیوری چڑھائی اور اس کو اچھا نہ سمجھا, مگر میرے رب نے قرآن اتار کر عبداللہ ابن ام مکتوم کی یہاں پر خدا کی قسم نمائندگی فرما دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ایک نابینا آپ کے پاس آیا ہے, آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. یہ تو حقیقت میں دین سیکھنے آیا ہے, یہ تو حقیقت میں ایمان سیکھنے آیا ہے, یہ تو حقیقت میں قرآن سیکھنے آیا ہے, یہ تو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے. اور اللہ کی قسم یہ طلباء نبی کے نمائندے ہیں, طلباء نبی کی وراثت والے ہیں. یہ طلباء وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے. آج حضرت قاری صاحب نے اس ادارے کو قائم کیا ہے. 25-30 سال کے قریب کے عرصے میں آج ان کو پوچھئے تو صحیح, ان کی فکر کیا ہے, ان کا غم کیا ہے, ان کی رات کیا ہے, ان کا دن کیا ہے. یہ آپ سے مانگتے ہیں, میں آپ سے مانگتا ہوں, بزرگ آپ سے مانگتے ہیں, اپنے بیٹوں کے لیے نہیں, ان طلباء کے لیے. ان کی رات کی تڑپ, جب یہاں گندم ختم ہو, جب یہاں پہ سالن اٹھ جائے, جب یہاں پہ چینی کم ہو جائے, جب یہاں پہ دال کم ہو جائے, اللہ کی قسم ان کو اپنی اولادوں کی فکر نہیں ہے, ان کو ان بچوں کی فکر ہے جن کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہی بارش برسنے والی تھی, اوپر سے اونگیں گر رہی تھی. حضرت میں قربان جاؤں آپ کی ذات پر, صفات پر, آپ کے علم پر, آپ کے تقوی پر, آپ کے دین پر. حضرت جوتیاں جھولی میں ڈال رہے ہیں اور اندر داخل ہو رہے ہیں, طلباء کے آنسو گر رہے ہیں. حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہارے پاؤں کے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں, آج اگر میں نے تمہاری جوتیاں اٹھا لی تو اللہ کی قسم کون سی قباحت کی بات ہے. فرمایا یہی علم کی طلب ہے, ان سے محبت ہے. جب کافروں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں روزانہ کہتے ہیں آؤ دین سیکھو, دین سیکھو, دین سیکھو, ہمیں اگر آپ نے دعوت دینی ہے اپنے طلباء کو چھٹی کروا دو, اصحاب صفہ کا چبوترا خالی کر دو, ہم جب بیٹھیں گے آپ کے یہ ٹاٹ والے, آپ کے یہ کھدڑ کے لباس والے, اون کے لباس والے, چٹائیوں پہ بیٹھنے والے یہ غریب فقیر طلباء اگر ہوں گے, ہماری انسلٹ ہے, بےزتی ہے. میرے نبی نے چاہا کہ میں ان طلباء کو چھٹی دے دوں, بڑے بڑے کافروں کو ایک دن دعوت دے دوں, لیکن رب نے طریقہ بدل دیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یا رسول اللہ آپ چپک جائیں, آگے بڑھ جائیں, آگے بڑھ جائیں. ان طلباء کے ساتھ بیٹھیے جو صبح بھی اللہ اللہ کرتے ہیں, شام کو بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. ان طلباء کی زندگی مدارس میں کیا ہے, ان کے گناہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ معصوم طلباء ہوتے ہیں, ان کے گڈے ختم, گوڑے ختم. ان کے اساتذہ کو دیکھو, جن کا اوڑھنا قرآن, جن کا بچھونا قرآن, جن کی فکر قرآن, جن کی نظر قرآن, جن کی نیند قرآن. ایک بزرگ کہتے ہیں میں مدرسے میں گیا, اندر سے قرآن کی آوازیں آنے لگی, میں نے لائٹ جلائی تو کوئی پتہ نہیں چل رہا, اور پھر میں نے لائٹ بند کی, پھر آواز آئی, پھر میں نے جلائی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور قرآن میں پڑھ رہا ہے سورۃ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ القلم سے پہلے پوری سورت پڑھ گیا, غنہ پورے, مد پوری, تفخیم پوری, ترکیب پوری, خوبصورت لہجہ, آواز خوبصورت, طرز خوبصورت, کوئی اٹکن نہیں, کوئی غلطی نہیں, کوئی چیز نہیں. میرا اللہ والا یہ پردے دکھاتا ہے. دنیا کائنات میں جانے سے بعد حضرت لاہوری جب تشریف لائے تھے لاہور میں, ایک قرآن ہاتھ میں تھا. فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ, وہ سبزی منڈی میں جاتے تھے, وہاں سے گوبھی کے پتے اٹھا کے لاتے تھے, ہم پانی میں رکھتے تھے, اوپر نمک ڈالتے تھے, ان کو ابالتے تھے, اپنے بچوں کو کھلاتے تھے, گھر کو چلاتے تھے. 43 سال تک حضرت لاہوری درس قرآن دیتے ہیں. اللہ کی قسم کسی نے پوچھا اے حضرت لاہوری آپ بتائیے قرآن کیا ہے, قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر ریل چلے, تمہارا ٹکٹ ہو جائے, میرا ٹکٹ ہو جائے, ایک پاؤں میرا پائیدان پہ ہو, دوسرا پاؤں میرا ریلوے کے ٹریک پہ ہو, آواز آئے کہ یہ ریل چل رہی ہے, لاہوری اللہ کی قسم دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے تمہیں قرآن سمجھا کے دنیا سے جائے گا. اور وہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو, صرف شرک نہ کرو, اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو, غیر کو نبی نہ بناؤ, اور مخلوق کی خدمت کرو. حضرت زین
العابدین دنیا سے انتقال کر رہے ہیں. جس وقت انتقال ہو گیا 300 کے قریب مرد عورتیں رو رہے ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دیکھو حضرت زین العابدین ہیں, ان کی کمر پہ نشانات پڑے ہوئے ہیں. بیوی سے پوچھا تجھے پتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے آج تک نہیں بتایا. کہا غریبوں کے ہاں فقیروں کے ہاں اپنے کندھوں پر گندم آٹا رکھ کر جاتے تھے, ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے. آج یہ نشانات تمہیں بتا رہے ہیں کہ صدقہ بیوی کو بھی نہیں بتایا, صدقہ کسی کو نہیں بتایا. اللہ کے نام پہ قربان کرتے رہے. میرے نبی کا فرمان ہے قرآن کی ایک آیت تمہیں مسکرا کے ملے گی, ٹھپکیاں لگائے گی. میرے نبی کا فرمان ہے کہ حشر کے میدان میں سورج ایک نیزے کے فاصلے میں ہوگا. کچھ بدبخت لوگ کہاں کہاں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, اور اس وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران چھتری بنا کے چل رہے ہیں. ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اور کیا شان ہے ان علماء کی, ان طلباء کی جن پر سورۃ البقرہ چھتری بن گئی, سورۃ آل عمران چھتری بن گئی. آج میرے نبی جب گئے ہیں, معراج کے دروازے کھلے ہیں, آپ آگے بڑھے ہیں, آپ نے حضرت عمر کا محل دیکھا ہے, اور آپ نیچے آئے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا عمر تیری ہی ماں تجھے کہا کرتی تھی تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. آج تیرے قرآن نے, تیرے ایمان نے, تیری دولت اسلام نے, تیرے مدارس نے, تیری مساجد نے آج تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. میں نے تیرا گھر دیکھا ہے, میں نے تیرا محل دیکھا ہے, میں نے اس کی چمک کو دیکھی ہے. اے بلال دنیا تجھے غلام کہتی تھی اور تجھے کوئی لینے نہیں آتا تھا. اے بلال میں آج گیا ہوں, میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے اور تیرے قدموں کی ٹھک ٹھک کو سنا ہے. بلال تو کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ وضو کرتا ہوں, وضو کے بغیر کبھی نہیں رہتا. جو وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو کے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا بلال تیری چمک کو اللہ قیامت کے دن روشن کرے گا, اور 4000 برس تک تیرا کالا رنگ جو ہے وہ نور میں بدل کر چمکے گا. اور جہنمی کہیں گے اے بلال ادھر آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. جب تم آتے ہو تمہارے آنے سے اللہ ہماری جہنم کو بھی تھوڑی دیر ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ غلام ہیں, غلام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ آج ہمارے بچے ہیں, آج ہمارے طلباء ہیں. قرآن نے ان کا کیا نقشہ کھینچا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ مدرسہ رحیمیہ کے بچے ہیں. کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو ان کی ٹوپی کا مذاق, ان کے دین کا مذاق, ان کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں, اور پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے تاش کھیلنے والے لوگ ہیں. ہمارے 4 بچے جب محلے سے گزرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے ہوتے ہیں, دیکھو یہ ملا جا رہا ہے, دیکھو یہ صدقہ کھانے والا جا رہا ہے. اور جس وقت وہ گھر میں جاتے ہیں ہمارے ان بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں, حضرت قاری صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. آج سنو میرا اللہ انتقام لے رہا ہے, میرا اللہ انتقام لے رہا ہے. ان بچوں کی نمائندگی اس دنیا میں رب کر رہا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ, جاؤ ان کو زکات ادا کرو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ اللہ والے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں, اور ان کو یہ ہے ہمارا اللہ ہمیں دے گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کی اللہ مجھے میزان تو دکھاؤ جس میں عمل تولیں گے. جب دکھایا تو حضرت داؤد نے کہا اللہ یہ میزان تو کبھی بھر نہیں سکتا, یہ اتنا بڑا ترازو ہے. آپ نے فرمایا ایک امت آئے گی جس کا نام امت محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ ایک چھہارا اللہ کے نام پہ قربان کرے گی, اللہ اس کے اخلاص کی بدولت اس کے میزان کو بھر دے گا. یہ نظام تعلیم ہے. آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج لاؤ ایمان والے ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, تختوں پہ بیٹھیں گے. اور آج کافروں کا مذاق ہوگا, ہم اڑائیں گے. منافقوں کا مذاق ہوگا, ہم اڑائیں گے. میرا نبی کا فرمان ہے قرآن والا اور عالم دین قبر میں جاتا ہے, کیڑا نہیں کھاتا, مکوڑا نہیں کھاتا. میرے نبی کے ایک صحابی ہیں دنیا سے انتقال کیا. اللہ کے نبی صبح اٹھے,
آپ نے دیکھا کہ سورج کی کرنیں بہت تیز ہیں. آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا آج سورج کی کرنیں کیوں ہیں؟ کہا یہ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ سامنے پہاڑ پر ایک صحابی تھے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے تھے. بہت پیاری آواز تھی. سورج روزانہ ان کی تلاوت سنتا تھا. آج ان کا انتقال ہو گیا ہے. آج ان کے جانے پہ سورج بھی رو رہا ہے, آسمان بھی رو رہا ہے, درخت بھی رو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک صحابی تھی جن کا نام عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ صحابی ہے جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا. ان کا گھر ایک شاہراہ پہ تھا, کھڑکیاں کھول کے رکھتے تھے. صحابہ کے اونٹ آتے تھے, تجارت کے قافلے جاتے تھے, صحابہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. اور یہ صحابی عمر بن سلمہ صحابہ سے قرآن سنتا رہتا. جس وقت ایک بندے نے کہا آج ہمیں امام کی ضرورت ہے, عمر بن سلمہ آگے مجھے فلاں فلاں صورت آتی ہے. اسلام کے اندر بچوں میں سب سے پہلا امام بننے والا وہ صحابی عمر بن سلمہ ہے. اس وقت بالغ ہونے والے امامت کی شرائط ابھی نہیں آئی تھی, اور عمر بن سلمہ نے پورا قرآن یاد کیا ہے اپنے کمرے اور گھر میں رہ کے. اور صحابہ کے ان قافلوں کی تلاوت سن کر, ان قرآ کی آوازیں سن کر, ان کے نظام کو سن کر, اللہ تقسیم دے تو ایسی تقسیم ہوتی ہے. یہی بارش تھی, یہی ہوا تھی. ہندوستان کا ملک تھا, ایک بادشاہ تھا, نام سلطان محمود غزنوی تھا. بیٹھا ہوا تھا, کڑک لگ رہی, بجلی چمک رہی, بارش اتر رہی, ہوائیں چل رہی. گھوڑے پہ بیٹھا, غلام کو ساتھ لیا, آگے بڑھا. ہندوستان کے ایک بازار میں آیا. ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا, وہاں پر ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک لالٹین کی روشنی میں قرآن کو رٹے لگا رہا تھا. سلطان نے پوچھا پتہ کرو کون ہے؟ کہا غریب مسلمانوں کا بچہ ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ہندو کی دکان پر لالٹین جل رہی, روشنی گھر میں نہیں, آج چراغ گھر میں نہیں, آج آیا ہے اس کی لالٹین کی روشنی میں قرآن کو رٹے لگا کر حافظ بننا چاہتا ہے. سلطان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی. اس کے پاس سونے کی لالٹین تھی. اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اس بچے کو دے دینا اور اس کو کہنا بیٹا آئندہ اپنے گھر میں بیٹھنا اور اس کی روشنی میں قرآن پڑھنا. سلطان دنیا سے گیا. اللہ والے نے دیکھا جنت میں سیریں کر رہا ہے. کہا اس بچے کو جو ایک لالٹین دے کر آیا, آج اللہ نے میری کایا کو پلٹ دیا, میری جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا, میرے حساب ختم کر دیے گئے. ایک لالٹین. حضرت تمیم داری ہیں, اللہ کے نبی کی مسجد نبی میں آئے اور ایک لالٹین یمن کے ملک سے لے کر آئے. مسجد بڑی روشن. اللہ کے نبی صبح اٹھیں, تہجد کے وقت آئے, مسجد بڑی روشن. پھر نبی نے پوچھا کون ہے؟ کہا تمیم داری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ بھائی, کہاں سے ہے؟ یمن سے ہے. آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا, فرمایا خدا کی قسم میری کوئی اور بیٹی ہوتی آج میں تجھے اپنا داماد بنا دیتا. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو مدرسے کا خادم بناتا ہے, اس کو مسجدوں کا خادم بناتا ہے. سلطان محمود غزنوی جا رہا ہے, اس کے پیر ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی, ان کے مدرسے میں آیا. بچوں نے کہا جی آج وہ بادشاہ سلامت آیا ہے, لیکن استاد ہمارے تو کہیں گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا اچھا. اندر سے بچے جھاڑو مار رہے تھے. آج یہ جامعہ رحیمیہ کا گردہ تمہیں کیا پتا کیا قیمت رکھتا ہے, آج اس کی صفوں کی تمہیں کیا پتا کیا قیمت رکھتا ہے. آج یہ ٹوپیاں کی دستار ان بچوں کے دلوں پہ سجائی جائے گی. آج تمہیں کیا پتا ہے اس کا نظام کیا ہے, آج تمہیں کیا پتا ہے اس کی طاقتیں کیا ہیں. یہ تمہیں جب پتا چلے گا کہ جب ڈیفنس کے اندر, ماڈل ٹاؤن کے اندر, بڑی بڑی سوسائٹیوں کے اندر مالک کھڑا ہوگا جہنم کے پل پر اور اس کا ملازم اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کھڑا ہوگا کہ میں نے ان کو حافظ بنا دیا ہے. یہ تمہیں جب پتا چلے گا جب تم نے ایک موچی سے جوتی سلائی تھی اور آج وہ موچی اپنے 5 بچے لے کے کھڑا ہوگا اور تمہیں بتایا جائے گا آج حافظ قرآن مالک نہیں بنا سکا اپنے بچوں کو, لیکن موچی بنا گیا ہے, چوکیدار بنا گیا ہے, سبزی والا بنا گیا ہے, ریڑی والا بنا گیا ہے, ساری دنیا بنا دی. ایک بندہ تھا اس کو لوگ گدھا کہتے تھے. گدھا جب مدرسے میں آتا بچہ کہتے گدھا آ گیا گدھا. رات کو سوئے تو دیکھا کہ جنت میں وہ گدھا سیر کر رہا ہے اور وہ آدمی تھا. صبح اپنے استادوں سے کہا خدا کے بندو جاؤ اس سے معافی مانگو, یہ وہ گدھا ہے
جو اپنے ہاتھوں سے گندم اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے، چاول اٹھاتا ہے، پانی لاتا ہے، مشکیں بھرتا ہے، مدرسے میں چھوڑتا ہے، بچے نہ سمجھتے اس کو کہتے کہ ہمارا گدھا آ گیا ہے، یہ سب کچھ اوپر رد کیا آ گیا ہے۔ اللہ نے ان کو دکھا دیا یہ گدھا نہیں ہے، یہ جنت کے محل میں گھوم رہا ہے، اس کے اوپر بوجھ، اس کے اوپر گندم، اس کے اوپر موش، اس کے اوپر زعفران، یہ تمام چیزیں آج کس کو دے رہا ہے؟ ان بچوں کو دے رہا ہے، ان طلباء کو دے رہا ہے۔ میرا نبی کا فرمان ہے من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو علم کی تلاش میں ہوتا ہے جنت اس کی تلاش میں ہے۔ میرا نبی کا فرمان ہے اگر تم نے دیکھنا ہے نا جہنم سے اللہ نے کن کو بری کیا ہے، آؤ ان طلباء کو دیکھو، آؤ ان علماء کو دیکھو۔ میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان بچوں کو بٹھاؤ دسترخوان پر، ان کو کھانا کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، ان کے دلوں میں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اللہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرا نبی کا فرمان ہے ان بچوں کو لے جاؤ اور مرنے کے بعد کوئی رسم و رواج نہ کرو، بلکہ ایک حافظ کو پکڑ کے لے جاؤ قبرستان میں کھڑا کر دو، اللہ کی قسم اللہ 40 دن تک وہاں پہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ میرا نبی کا فرمان ہے ایک کچے کوٹھی ہو اور جس میں لائٹ نہیں، بلب نہیں، فانوس نہیں، پکی چھت نہیں، گاڑی نہیں، چوکیدار نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، آپ کے دیہاتوں میں ہے، آپ کے لیا میں ہے، آپ کے دائیں بائیں کے علاقوں میں ہے جہاں بالکل تاریکی ہے، مگر وہاں ہمارے اس مدرسے کا ایک بچہ ہے جو یہاں سے جاتا ہے اور وہاں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کوٹھیاں، وہ شادی ہال جن میں ہزاروں فانوس لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں، کارپٹ بچھے ہیں، نوکر ہیں، چوکیدار ہیں، خادم ہیں، تیل ہیں، جنریٹر ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ کی قسم یہ بچہ تمہارے ان لیا کے دیہاتوں میں تاریک مکان